اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ 10/10/2023 ہے۔ آج سے ہم نئی کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، جس کتاب کا نام ہے منہاج السالکین، یعنی اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب۔ منہاج کے معنی بھی راستہ ہے اور سالکین سلوک کے معنی بھی راستے کے ہیں، لیکن سلوک اس راستے کو خصوصاً کہا جاتا ہے جو اللہ کے نیک بندے جس راستے تصوف کے راستے پر چل کر اللہ کو پانے کے لیے جو جدوجہد کرتے ہیں اس کو سلوک کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر اصلاح احوال کا بنیادی طریقہ کیا ہے، روح کو شیطانی حملوں اور نفس کے وسوسوں سے بچا کر روحانی تربیت اور ترقی کس طرح ممکن ہے، کیا حصول علم کے بغیر انسان دنیاوی یا روحانی ترقی کر سکتا ہے؟ ان سوالات کے سب جوابات ہیں آگے۔ اعمال کی بجاوری میں صدق و اخلاص اور ان کی قبولیت میں حسن نیت کا کیا کردار ہے؟ رجوع الی اللہ کے مسافروں کے لیے سب سے پہلا قدم کون سا ہے؟ توبہ کے کتنے درجات ہیں اور اس کی قبولیت کی کیا شرائط ہے؟ معصیات اور گناہ کس طرح پاکیزہ روح کو آلودہ کرتے ہیں؟ گناہوں کی کتنی اقسام ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیا روحانی ترقی کے راستے پر چلنا ترک دنیا ہے؟ دنیاوی اور روحانی امور میں اعتدال، توازن اور مفاہمت کیسے ممکن ہے؟ اصلاح احوال اور روحانی تربیت کے لیے تحریک منہاج القرآن کا نظام العمل کیا ہے؟ ان تمام سوالات کے شافی و کافی جوابات جاننے کے لیے کتاب حاضہ کا مطالعہ کیجیے، اور اس لیے ہم انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں منہاج القرآن، خصوصاً قبلہ حضور کے اور صاحبزادگان کی کتابوں کی شروعات جو ہے وہ قصیدہ بردہ شریف کے 2 اشعار سے ہوتی ہے۔ سو ہم بھی الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب منہاج السالکین کے مصنف ہے پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، جو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدجلہ العالی کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی صلاحیت دی ہے۔ ہم ان کے مختصر تعارف، ان کے حالات مختصر تعارف پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری ایک سیاسی مفکر، معیشت دان، ماہر تعلیم، عظیم دینی اسکالر اور فلسفی ہیں۔ آپ ایک عظیم علمی و دینی اور روحانی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، جنہوں نے علمی و ادبی اور روحانی صلاحیت
اپنے جد امجد فرید ملت حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ورثے سے اور اپنے والد گرامی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شبانہ روز تربیت اور توجہ سے حاصل کی ہے۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے متعدد موضوعات پر قلم اٹھایا ہے۔ آپ 30 سے زائد کتب اور 100 سے زائد تحقیقی مقالات کے مصنف ہیں۔ آپ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے مرکزی صدر اور ملک پاکستان کے عظیم تعلیمی ادارے منہاج یونیورسٹی لاہور چارٹر کے بورڈ آف گورنرز کے ڈیپٹی چیئرمین ہیں۔ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے بھی سربراہ ہیں کہ جس کے تحت ملک بھر میں 650 سے زائد اسکولز اور کالجز نسل نو کی تربیت اور علم کا نور عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ آپ یتیم بچوں کی نگہداشت اور تعلیم و تربیت کے عظیم مرکز آغوش کے سرپرستی فرماتے ہوئے اپنی انسان دوستی کا بھرپور ثبوت دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری المواخات اسلامک مائکرو فائنانس اور منہاج حلال سرٹیفکیٹس بیورو کے بھی خالق ہیں۔ آپ اسکول آف اکنامکس اینڈ فائنانس میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کئی سالوں سے آسٹریلیا کے یونیورسٹی آف میلبورن میں بطور سینئر فیلو فائز ہیں۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری اکتوبر 1982 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ایچیشن کالج لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد کینیڈا چلے گئے جہاں انہوں نے اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کے موضوع پر یارک یونیورسٹی ٹورانٹو سے گریجویشن کی۔ اس یونیورسٹی میں اپنے قیام کے دوران شاندار تعلیمی کامیابوں کے ساتھ ساتھ آپ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی متحرک رہے اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے شاندار فتح حاصل کر کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ 2006 میں آپ فرانس چلے گئے اور پیرس کے معروف یونیورسٹی سائنس پی او سے عالمی معیشت میں MBA کی ڈگری حاصل کی۔ پھر کچھ عرصہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز LUMS میں تدریسی و تحقیقی خدمات بھی سر انجام دیتے رہے۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے آسٹریلیا کے معروف یونیورسٹی میلبورن وکٹوریہ سے درج ذیل موضوع پر اپنی PhD مکمل کی ہے۔ PhD کا نام ہے Analysis of Trade Flows Among ECO Member Countries and Potential for a Free Trade Area۔ اپنے مقالے میں آپ نے پاکستان، ایران، ترکی اور 9 آزاد وسطی ایشیا ریاستوں کے معاشی اتحاد اور ان کا تقابل کرتے ہوئے ایک رول ماڈل تشکیل دیا ہے کہ کس طرح یورپی یونین کی طرز پر یہ خطہ ایک مؤثر معاشی طاقت کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ ڈاکٹر حسین ایک منجے ہوئے ماہر معاشیات ہیں جو اس میدان میں جدت فکر اور بلند پرواز رکھتے ہیں۔ اپنی عمیق نظری، تخلیقی تخیل اور فکر رسا کی بدولت ڈاکٹر حسین معاملہ فہمی اور فیصلہ سازی میں ہمہ جہتی نقطہ نظر رکھنے والے اہل دانش میں سے ہیں جو بڑی خوبی سے
دقیق مسائل کا علمی حل پیش کرتے ہیں۔ مسلم ممالک کے اقتصادی مسائل پر ان کی گہری نظر ہے اور مسلم ممالک کے مشترکہ سماجی، سیاسی اور اقتصادی بلاک کے طور پر کام کرنے والی دولت مشترکہ کا نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ ان ممالک کو اقوام عالم میں خوشحال اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے سیکولر سائنسز کے حصول کے ساتھ ساتھ شریعہ اور قدیم اسلامی علوم بھی معروف عالمی اسلامک اسکالرز سے حاصل کیے ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں سب سے اہم آپ کے والد گرامی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں۔ اسلامی علوم میں آپ کے پسندیدہ موضوعات میں الہیات، علوم حدیث، تفسیر، تصوف، فقہ اور اجتہاد شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پسندیدہ عصری موضوعات میں معاشی افکار کی تاریخ، سیاسی معیشت، عالمی تجارت، قدرتی وسائل کی معاشیات، اسلامی معاشیات، اسلامی بینکاری، بین المذاہب رواداری، انتہا پسندی کا خاتمہ، مینجمنٹ اور فلسفہ وغیرہ شامل ہے۔ رب ذوالجلال ان کی صلاحیتوں اور علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے اور انہیں دین اسلام اور ملک و ملت کی زیادہ خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ یہ محمد فاروق رانا صاحب، ڈائریکٹر فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے لکھا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کی فہرست ہے۔ فہرست میں پہلے 29 پیج پر مقدمہ ہے اور میں ابواب کے نام پڑھ لیتا ہوں تاکہ ہم کو کتاب حاجہ کے اندر کس چیز کی تفسیر آئے کہ وہ سمجھ میں آئے۔ تو آپ نے باب نمبر 1 بنایا ہے علم، شوکت اسلام کا سر چشمہ، اور اس کے ذیلی ماتحت سبجیکٹ بنائے ہیں، لیکن سب کا پڑھنا ممکن نہیں ہے اور تفصیل سے بہت ہو جائے گا، سو میں مین باب نمبر پڑھتا ہوں۔ باب نمبر 2 ہے خلوص نیت کی اہمیت۔ باب نمبر 3 ہے تخلیق کائنات کی بنیاد۔ باب نمبر 4 ہے احساس ندامت اور توبہ کے مراحل، اور باب نمبر 5 ہے مرعی اور غیر مرعی گناہ۔ باب نمبر 6 ہے روحانیت اور مادیت میں مفاہمت کیسے ممکن ہے۔ باب نمبر 7 ہے انسانیت کی خدمت کرنا۔ باب نمبر 8 ہے روح کی آبیاری کے ثمرات۔ باب نمبر 9 ہے انقلاب کا مفید کردار۔ باب نمبر 10 ہے منہاج القرآن کا طریق اصلاح۔ یا 10 باب ختم ہو جاتے ہیں، اختتام میں 10 باب ہوئے ہیں، اور ہم پہلا ایپیسوڈ یہاں مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے ایپیسوڈ میں مقدمہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔